بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم مختصر صحیح بخاری میں کتاب التہجد سے پڑھیں گے۔ تو اس میں جو پہلا باب لائے ہیں باب التہجد باللیل وقولہ عز وجل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرنا، اور اس میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے اور رات میں سے آپ تہجد ادا کیجئے جو آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے۔ اور اس میں حدیث لائے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کے تہجد ادا کیا کرتے تھے، اور اس میں اٹھتے ہوئے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، کہ اللہ تیرے لیے تمام حمد و ثنا ہے، تو ہی زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ان میں ہے تو ہی ان کو قائم کیے ہوئے ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، اور تیرے لیے حمد ہے، تمام تعریفیں ہیں، اور تو ہی سب کا بادشاہ ہے، آسمان اور زمین ہے، جو کچھ بھی ان میں ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، اور تیرے لیے حمد و ثنا ہے، اور تو ہی آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے ان کا نور ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو ہی آسمان اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق وَالسَّاعَةُ حق۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ ہے حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت بھی حق ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کیا اور تجھ پر ہی میں ایمان لایا۔ وعلیک توکلت، اور تجھ پر ہی توکل کیا۔ وإلیک انبت، اور تیری طرف میں لوٹتا ہوں۔ وبک خاصمت، اور تیری ہی وجہ سے میں لوگوں سے جھگڑتا ہوں۔ وإلیک حاکمت، تیرے ہی سے میں فیصلہ لیتا ہوں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے جو میں نے آگے بھیجا ہے اور جو میں نے پیچھے بھیجا ہے۔ وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے چھپا کر کیا ہے اور جو علانیتاً کیا ہے۔ وما انت اعلم بہ منی، اور جو بھی تو مجھ سے زیادہ میرے بارے میں جانتا ہے۔ انت المقدم وانت المؤخر، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے۔ لا الہ الا انت، اور تیرے سوا اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ دعا ہے جو کہ آپ کیا کرتے تھے، جو تہجد کے لیے اٹھتے تھے، قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے آپ، تو یہ آپ کا طریقہ تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز ایک طرح سے فرض تھی، ہمارے لیے تو فرض نہیں ہے، نفلی نماز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تہجد کی قیام اللیل یا تہجد یہ لازمی تھا۔ تو آپ ہمیشہ اٹھتے تھے، سوائے اس صورت میں کبھی بیمار ہیں، تکلیف ہیں، سفر پہ ہیں تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اس کی بھی قضا کرتے تھے۔ اس کے بعد صبح کو جو اشراق میں پھر آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو یہی آپ کا طریقہ تھا۔ اور جیسے یہاں بھی بتایا کہ یہ آپ نے دعا کی ساری، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر تمام اصل چیزیں جن کا بتایا کہ سب حق ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہمیں بھی اسی طرح دعا مانگنی چاہیے، کہ اس لیے کہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو لہذا ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ پھر اس میں جو آپ کا طریقہ کیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 13 رکعت پڑھتے تھے، تو یہی آپ کی نماز تھی۔ اور پھر اتنے لمبے سجدے کیا کرتے تھے کہ جتنے آدمی 50 آیات پڑھ لیں، 50 آیات کے برابر وہ آپ کا ایک سجدہ ہوتا تھا، اس سے پہلے کہ آپ اپنا سر اٹھائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب صبح کی
فجر کی اذان ہو جاتی تھی تو پھر آپ 2 رکعت فجر کی سنتیں ادا کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ اتنی خفیف ہوتی تھیں کہ میں یہ سوچتی تھی کہ آپ نے اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اور پھر اپنے دائیں پہلو پر آپ کچھ دیر لیٹ جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو بلانے کے لیے، نماز کے لیے بلانے کے لیے حضرت بلال آ جاتے تھے۔ تو یہ ہے آپ کا وہ طریقہ کہ رات میں جو آپ نے پڑھی ہیں اس میں جو بتایا کہ ایک روایت میں ہے کہ 11 رکعت کہ 8 رکعت آپ نے پڑھی تہجد کی اور وطر، اور بعض میں آیا کہ 13 رکعت کہ 10 رکعت آپ نے پڑھی اور 3 رکعت جو ہے وطر کی پڑھی۔ تو یہ آپ کی نماز تھی، بس اتنی پڑھتے تھے۔ اور اس کی دوسری بات یہ کہ اس میں لمبا رکوع اور لمبے سجود، بہت ہی طویل سجود ہوتے تھے، اس لیے فرماتی ہیں تقریباً 50 آیات جتنی کوئی تلاوت کرے اتنی ہی وہ لمبی آپ کا سجدہ ہوتا تھا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب فجر کا وقت ہو جاتا تو پھر آپ ختم کر دیتے اس کو، اس لیے کہ وطر وغیرہ پڑھ کے، اور پھر اذان کے بعد پھر 2 رکعت پڑھتے تھے فجر کی سنتیں، فجر کی سنتیں بھی گھر میں پڑھتے تھے۔ اور جیسے عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میں جاگ رہی ہوتی تو مجھ سے کوئی بات چیت کر لیتے تھے، یا اگر میں سو رہی ہوتی تھی تو آپ بھی کچھ دیر آرام فرماتے تھے، آرام فرماتے اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کے، اور اس کے بعد پھر اس میں سوتے نہیں تھے، صرف آرام کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی بلال آتے کہ لوگ آ گئے ہیں مسجد میں، آئیے تشریف لائیے، آپ کو بلاتے تو آپ پھر مسجد تشریف لے جاتے تھے فجر کی نماز کے لیے۔ اور اسی طرح پھر جو ہے کہ بیماری کی حالت میں، تو اس میں جیسے کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، تو آپ 1 رات یا 2 راتیں نہیں اٹھ سکے، نہیں قیام کر سکے، تہجد نہیں پڑھ سکے۔ اور جندب بن عبداللہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس نہیں آئے چند دن، تو قریش کی ایک عورت کہتی ہے ابطا علیہ شیطان، یعنی ان کی اپنی جیسے کہ طریقہ تھا، کافر عورت تھی، مسلمان نہیں تھی، کہ اس کا شیطان جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، آ نہیں رہا ہے۔ تو پھر آیت نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جس میں آیت کہ ضحیٰ کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ رات آ جاتی ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، ترک نہیں کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ جائے اللہ، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو لہذا اس سے یہی بات معلوم ہوئی کہ بیماری کی حالت میں آپ پھر وہ یہ قیام اللیل نہیں کرتے تھے، ظاہر اس میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے انسان کی۔ پھر آپ اس کے بارے میں جو آپ نے یہ لوگوں کو بھی ہدایت کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس خود تشریف لے گئے، وہ تشریف لے گئے کہ وہ جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ آئیں، وہ چکی پیستی تھیں، چکی تھی، تو ظاہر ہے کہ چکی وہ بھاری ہوتی ہے، بڑے پتھر ہوتا ہے وہ، تو جو اس میں وہ پیسنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو وہ چکی پیسا کرتی تو ہاتھ میں ان کے وہ گٹے پڑ جاتے تھے، گٹے بالکل اتنے۔ اور اس سے حضرت علی وہ بھی وہ پانی بھر بھر کے لاتے تھے اونٹ کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ وہ مشکیزہ اٹھانے میں کرنے میں ان کو بھی تکلیف، ان کے بھی سینے میں تکلیف تھی۔ تو فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کے کہو اپنے والد صاحب سے کہ وہ ہمیں کوئی غلام دے دیں، کوئی غلام یا لونڈیاں دے دیں جو آتے ہیں تاکہ کام ہو سکے، اگر کوئی لونڈی مل جائے گی تو گھر میں خدمت کرے گی، حضرت فاطمہ کی خدمت کرے گی، مرد ہوگا تو پھر وہ حضرت علی کی خدمت کرے گا۔ تو وہ گئی، لیکن وہ شرم آئی، نہیں کہہ سکی۔ جب کہا سلام کہ بھائی تم بیٹی کیوں آئی ہو، بس میں سلام کرنے آئی تھی، بس ان کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کہیں۔ تو پھر علی نے پوچھا ہاں گئی تھی تم؟ ہاں گئی تو تھی لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، کہنا اچھا پھر ہم دونوں جائیں گے، دونوں چلیں گے، دونوں آئے پھر، جیسے کہ حضرت علی کی روایات میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے، اس کے دیکھیے ہاتھ، فاطمہ کے سارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، چلا چلا کے بیچاری، ظاہر ہے کہ وہ اتنا بھاری ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت علی نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے پانی کی اٹھانے میں کرنے میں میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے، یا کندھے پہ تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ کر دیں ہمارے لیے۔ تو کہنے کہ میرے پاس تو ہیں غلام، ہیں آئے ہیں غلام،
لیکن میرے نزدیک جو اصحاب صفہ کے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو یہ زیادہ مقدم ہے تمہارے سے، ان کے لیے یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، تم تو کر لو گے جو کچھ کر لو گے، فاطمہ بھی کر لے گی، کہ یہ بیچارے کیا کریں گے، ان کا تو کوئی روٹی روزی کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو غلام آئے ہیں ان کو میں بیچ کے پھر ان سے جو پیسے ملیں گے اس سے بھی ان کا انتظام کروں گا۔ تو خاموش ہو کے ظاہر کیا کہہ سکتے تھے، آپ نے ایسی بات ہی کہہ دی کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد رات کو تشریف لائے ان کے گھر، تو جیسے جی فرماتے ہیں ہم دونوں لیٹ گئے تھے، اس سے پہلے لیٹ گئے تھے آرام کرنے کے لیے، تو آپ بیٹھ گئے ہمارے دونوں کے درمیان، اور پھر آپ نے اٹھنے لگے، کہا نہیں اٹھو نہیں، لیٹے رہو، ان دونوں کو اٹھنے نہیں دیا، اور پھر آپ وہاں بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس آئے تھے، لیکن میں تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں، ایک اور بڑی اہم چیز بتاتا ہوں تمہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جو ہے یہ تسبیح کیا کرو، یہ تسبیح کیا کرو، دیکھو کیسی طاقت آئے گی۔ یہ روحانیت کی دیکھیے، جسمانی نہیں، روحانی تربیت فرمائی آپ نے ان کی، کہ اس سے تمہیں طاقت حاصل ہوگی، تو لہذا تم یہ کیا کرو۔ تو کہا ٹھیک ہے اب یہی کریں گے پھر ہم۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہا کہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، یہ دونوں سے کہا، یہی جیسے یہاں آیا ہے کہ حضرت علی نے کہہ دیا، ظاہر ہے کہ داماد تھے اور آپ کے چچازاد تھے، تو اس لیے ایک بتکلف بھی تھی، کہنے کہ ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ہمیں جگا دے، چاہے تو ہمیں سلا دے، یعنی کوئی وہ وعدہ نہیں کیا، یہ بات کہہ دی۔ تو آپ پھر گئے اور آپ وہ یہی کہتے جا رہے تھے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بس آپ اپنی ہاتھ مارتے جا رہے تھے، کہ بات کیا کہہ دی اس نے۔ تو یہ ہے کہ انسان جسی طرح یہ ہے کہ وہ اپنی بات منوا لیتا ہے، اپنی بات جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، تو وہی آپ نے یہ بات ان کی سن کے یہی کہا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ بس ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ نے ان کو یہی تلقین کی، مطلب یہ ہے تو وہ تسبیح بتا دی کہ یہ تسبیح کرو رات کو سوتے وقت، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی طاقت دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاص طور پر فاطمہ علی کو یہ بات بتائی تھی۔ اس طرح سے عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی عمل چھوڑ دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ عمل کریں، تو صرف اس ڈر سے کہ اگر آپ نے یہ عمل کیا تو کہیں لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے، فرضیت کی وجہ سے۔ جیسے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اشراق کے نوافل نہیں پڑھے، اور میں پڑھتی ہوں، تو یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے گھر میں نہیں دیکھا، تو اس لیے کہہ دیا کہ نہیں پڑھتے، لیکن آپ مسجد میں پڑھا کرتے تھے، فجر کے بعد آپ بیٹھے رہتے تھے، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو پھر آپ اشراق پڑھتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے۔ اسی عائشہ کو اسی لیے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن یہ چیز جو بتا رہی ہیں بڑی اہم ہے کہ کئی چیزیں ہیں وہ ہے سنت الترک، ترک کرنے کی سنت، ایک تو ہے نا عمل کرنے کی سنت، یا جو آپ نے کیا ہم عمل کریں گے، ایک وہ ہے کہ جو آپ نے ترک کیا ہے اس کو ہم بھی ترک کریں گے، یہ بھی تو ایک سنت ہے پھر۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال آپ نہیں کیا کرتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ کریں، لیکن بعض دفعہ آپ چھوڑ دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے، اسی لیے تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ جیسے کہ یہی قیام اللیل یا تہجد یا تراویح کا معاملہ ہے، آپ نے چند دن پڑھی ہے بس، اسے ثبوت مل گیا ہمیں، لیکن پھر لوگوں نے کہا بھی کہ آپ پڑھائیں، ہم پڑھیں گے، تو آپ نے نہیں پڑھائی۔ یہ اسی لیے کہ اگر میں اس طرح پڑھاتا رہا تو ہو سکتا ہے تم پر فرض ہو جائے، پھر تم کر نہیں سکو گے، اسی لیے پھر میں یہ نہیں کرتا۔ تو یہ ہے آپ کا معاملہ کہ آپ بعض دفعہ بعض اعمال صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ مسلمانوں پہ فرض نہ ہو جائیں، اور پھر مسلمانوں کو دقت ہوگی، وہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح جو آپ کا طریقہ تھا کہ آپ کے پاؤں سے سوج جاتے تھے قیام اللیل میں، قیام کرنے میں، جیسے کہ حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ اس میں پڑھتے تھے کہ وہ پاؤں پھٹنے لگتے تھے، یا دوسری میں آتا ہے کہ سوج جاتے تھے، جیسے کہ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو نماز یا قیام کیا کرتے تھے تو آپ کے دونوں پاؤں اور یا پنڈلیاں جو ہیں، ظاہر پنڈلیوں پہ زور ہوتا ہے سارا، ٹانگوں پاؤں پہ، تو وہ پاؤں سوج جاتے تھے،
تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اتنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سب کچھ معاف کر دیا، گناہ تو ہے ہی نہیں، آپ کی خطائیں بھی معاف، سب کچھ معاف ہے آپ کے لیے، تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سب کچھ معاف ہو گیا، اگلا پچھلا کوئی ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو آپ کہا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں مجھ پر، تو اسی لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور اس کے لیے پھر میں یہ تہجد یا اتنی مشقت اٹھاتا ہوں کہ پاؤں بھی آپ کے سوج جایا کرتے تھے۔ اور مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، احب العمل، وہ کون سا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے جو دائمی عمل وہ آپ کو پسند تھا، ہمیشہ کرنے والا، اور جو دائمی عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ ہے، اسی کو فرماتی ہیں کہ قیام اللیل کو۔ تو میں نے پوچھا کہ کب اٹھتے تھے، کب اٹھتے؟ تو کہا کہ وہ اسی وقت اٹھتے تھے جب کہ مرغے کی آواز آتی تھی، مرغے کی آواز، اذا سمع الصارخ قام فصلى۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہی کہ وہ گھڑیاں تو تھی نہیں، نہ کوئی الارم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایسی چیزیں تھی ہی نہیں، تو وہ یہ جو قدرتی چیزیں ہیں ان سے ہی سارا حساب کتاب ہوتا تھا۔ تو رات کے سونے میں جو مرغ اٹھتا تھا یا اذان دیتا تھا، اور وہ تقریباً جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً آدھی رات کے بعد، آدھی رات جب شروع ہونے لگتی ہے اس کے شروع میں، اس وقت وہ اذان دیتا ہے، اس وقت وہ بولتا ہے، تو وہ اس کی آواز سن کے پھر آپ اٹھ جاتے تھے اور اپنے قیام شروع کر دیتے۔ اور پھر حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جہاں تک کہ سحر کا تعلق ہے، صبح کا وقت، کہ سحر نے ہمیشہ پایا ہے آپ کو جب آپ آرام کر رہے ہوتے تھے، اس وقت سوتے تھے، کچھ دیر آرام کر لیتے تھے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ کی جو لمبی نماز تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو نماز پڑھی، اور پھر میں کھڑا ہوا، یہاں تک کہ بہت ہی میں نے برا خیال آ گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا برا خیال آ گیا؟ آپ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قیام تہجد پڑھ رہے ہیں، پھر برا خیال کیا آ گیا؟ یہی ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور نکل جاؤں، اتنے تھک گئے۔ اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، طاقت کہ وہ اتنا لمبا قیام، اور حتیٰ کہ عبداللہ بن مسعود ظاہر ہے کہ وہ آپ سے تو ہونے چھوٹے ہی ہوں گے، تو وہ کہنے میں تھک گیا، بس یہ تھا کہ میں کس طرح نکل جاؤں۔ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہ آپ کبھی 7، 9، 11 دو رکعت فجر کے علاوہ جو ہے یہ آپ رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ آپ نے 13 رکعت بھی پڑھی ہیں جس میں وتر بھی شامل ہو گیا اور فجر کی دونوں رکعتیں بھی شامل ہو گئی، وتر بھی اور یہ دونوں رکعتیں بھی، یعنی 2 رکعت نکال دیں تو باقی 11 بج گئے، 11 میں 8 تہجد کے ہو گئے، 3 وتر ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیات نازل ہوئیں سورہ مزمل میں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ چادر میں چھپنے والے آپ کو نماز رات کو اٹھیے تھوڑی سی رات کے علاوہ، آدھی یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور پھر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اس لیے کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری قول ڈالنے والے ہیں۔ اور رات کا یہ اٹھنا جو ہے یہ انسان کے لیے بہت ہی، انسان کے نفس کو کچلنے والا ہے، اور پھر وہ اس کو بات کو بھی مضبوط کرنے والا ہے۔ اور دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں اور کام بھی ہیں، تو یہ فرمایا۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، تو باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، تو تمہیں پھر معاف کر دی، فتاب علیکم، تمہاری توبہ کر دی، تو پھر جہاں پہ بھی تمہیں موقع ملے، جتنا بھی تمہیں آسانی سے پڑھ سکے ہو قرآن پڑھو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو بھی تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ لوگ سفر میں ہوں گے، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد میں مصروف ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جو بھی تمہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قرض حسن ادا کرو، اور جو بھی تم اپنے لیے خیر ادا کرتے ہو، لوگوں بھیجتے ہو آگے، تو وہ تم اللہ کے ہاں پاؤ گے، ہوا خیر و اعظم اجرا،
وہی سب سے بہتر ہے اور زیادہ اجر والا ہے۔ تو یہ ہے، اس میں بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قم اللیل الا قلیلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی لوگوں کے لیے وہ منسوخ کر دیا کہ ان کے لیے فرض نہیں ہے، وہ جیسے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، بس یہ ہے کہ ان کے لیے آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ ان میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی تجارت میں ہے، کوئی جہاد میں ہے، تو اسی لیے ان کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو لازمی قرار دے دیا۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو روزے رکھا کرتے تھے، تو بعض مہینے میں سے کچھ لوگ کچھ دن تو چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے، اور بعض دفعہ مسلسل روزے رکھتے تھے کہ اب آپ سمجھتے تھے کہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح رات کا معاملہ تھا کہ رات میں کئی دفعہ ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں آپ کو تو آپ نماز میں مصروف ہیں، اور بعض دفعہ دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے عمل جو تھے یہ متنوع تھے، کبھی رات میں بھی کسی وقت آپ آرام فرماتے، کبھی سو جاتے، کبھی سو کے آرام کر کے پھر اٹھ جاتے، اس طرح یہ مختلف انداز سے آپ یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر نماز کے حوالے سے ہی یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو اس کے پشت کے اوپر 3 گرہ لگاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا وہ چکر یا اس کا طریقہ، اور پھر وہ اس کے اوپر ہر گرہ پہ کیا کرتا ہے، گرہ جب باندھتا ہے اس پہ کہتا ہے کہ اب لمبی رات ہے، سو جاؤ، آرام کرو، مزے کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر بھاگنے اٹھنے کی یا نمازیں پڑھنے کی، بات پڑھنی سارا دن پڑھتے تو رہے نمازیں، اب کیا کرنا ہے، سو جاؤ، آرام کرو، مزے کرو۔ تو اگر وہ پھر آدمی جو ہے اللہ کا بندہ اگر وہ اٹھتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے وجہ سے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، وہ بھی ختم۔ اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھنے لگتا ہے یا نماز کے لیے چلا جاتا ہے، یا تو وہ تہجد پڑھے گا یا فجر کے لیے اٹھے گا، تو جو بھی اس نے کیا ہوگا اس کی وجہ سے وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، تینوں گرہیں کھل گئی۔ اب وہ اسی لیے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو وہ پھر بہت ہی تر و تازہ اور بہت ہی اچھے نفس کے ساتھ اٹھتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا زور ختم ہو گیا، بھاگ گیا وہ تو۔ اور اگر نہیں ہے الا اصبح خبیث النفس کسلان، اور اگر ایسا نہیں ہے، شیطان کی گرہیں بدھی ہوئی ہیں، تو وہ پھر خبیث النفس بہت ہی برا ہوتا ہے، سستی کے مارے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، سارا دن اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسے نیک شخص کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی فرما دی، شیطان کی ساری گرہیں کھل گئیں، اس کے سارے چکر ختم ہو گئے، نہیں پڑا سوتا رہا، تو پھر وہ مسئلہ ہو گیا، شیطان غالب آ گیا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی فرمائی، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا جب تک کہ صبح نہیں ہو جاتی، صبح ہو جائے، سورج نکل آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، پڑا سوتا رہتا ہے، تو کیا فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے، تو وہ شیطان اس کو اپنا باتھ روم بنا لیا، اس نے وہیں پہ اپنی قضاء حاجت کر دی، اس نے تو وہیں اس کے کان میں ہی، اس لیے کہ جب اس نے اللہ کی اذان نہیں سنی، اذان کے لیے نہیں اٹھا، نماز کے لیے نہیں اٹھا، شیطان کی وہ گرہیں بھی بندھی رہیں اور نماز بھی نہیں پڑھی، تو شیطان کو مزہ آ گیا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے، چلو یہیں پہ اپنی قضاء حاجت کر لو اور چلے جاؤ۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ، جب یہ شیطان جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کوئی اچھا کام نہ کرنا دے بلکہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور پھر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔